قیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین، آج کچھ اہم ترین خبریں نہیں تھیں، جو تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی، دونوں پرائم ٹائم میں۔ تو سوچا کہ ایک شخصیت سے آپ سے واقف کراؤں۔ اسی مہینے اگست کی 7ویں تاریخ تھی، کچھ دن پہلے پرائم ٹائم کی ریکارڈنگ کے لیے اسکرپٹ کی تیاری چل رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی، پھر کٹ گئی۔ اسکرین پر نظر پڑی تو میرے مشفق استاد مولانا ناصر اکرمی صاحب کا فون تھا۔ فون لگا کر خیریت دریافت کی تو تمام تر رسمی گفتگو کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنائیت و شفقت کے ساتھ مولانا نے اطلاع دی کہ اس بار بھی ان کے ادارے امام شہید حسن البنا کی جانب سے مرحوم قاضی شہر بھٹکل حضرت مولانا اقبال ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر مبنی خصوصی نمبر شائع ہونے جا رہا ہے، لہٰذا میں بھی اپنی قلم کو حرکت میں لاؤں۔ پھر دعائیہ کلمات کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ میں خود اس جانب اپنے قلم کو لے جانا چاہتا تھا اور اس خصوصیت کے بارے میں بیان کرنا چاہ رہا تھا جس پر مولانا کو بہت ہی زیادہ مہارت تھی، لیکن اکثر لوگوں کے علم میں نہیں تھا۔ مگر میرے ویکلی پروگرامات اور پھر بروقت روزانہ کی نشریات، اس کی اسکرپٹ کی تیاری، پہلے سے شیڈیولڈ ملاقاتیں اور اداراتی مشغولیات نے اس قدر وقت کو تنگ کر رکھا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ بند جاتے ہیں۔ بہرکیف جب استاد مکرم مولانا ناصر اکرمی دامت برکاتہم سے حامی بھر ہی لی تھی تو ضروری تھا کہ اللہ سے وقت میں برکت کی دعا بھی کی جائے اور مرحوم قاضی صاحب سے روابط اور ان سے مختصر استفادہ اور مادر علمی جامعہ اسلامیہ سے دلی لگاؤ کا حق ادا کیا جائے، بصورت دیگر لامت و ملامت کرتے ضمیر کو دلاسا دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے چاہا کہ اس روشن اور سکونت کے تمام صفات لیے باروب چہرے پر جس دن پہلی نظر پڑی تھی ان ایام کو یاد کیا جائے۔ تو پھر ذہن میں موجود کچھ انمٹ خیالات خود بخود جمع ہونے لگے اور تاریخ کی شکل اختیار کرنے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا ناظرین جب مجھے میرے والد نے شہر بھٹکل کے مغلیو انڈا کے مدرسے بلال میں داخل کروایا تھا۔ محتمی میں مدرسہ مولانا منور ملپا صاحب، اللہ ان کی عمر دراز کرے، اور ہاسٹل کے نگران مرحوم غوث ماسٹر صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان سے چھپ کر مدرسے کے پیچھے موجود چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کو چوری چھپے پھلانگ کر اس وقت کے چوتنی کے اس وقت کے ٹوٹے پھوٹے پل کو پار کر کے والد کی دکان، جو کہ مونی بستی، جس کو موہنی بستی بھی کہا جاتا ہے، اس کے سامنے تھی دکان، وہاں پہنچتے پہنچتے مغرب کی نماز کا وقت قریب ہوتا تھا، اور اگر مغرب سے پہلے پہنچنے کا امکان ہوتا تب بھی مجھے پہنچنا مغرب کے بعد ہی ہوتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں والد پھر سائیکل کرائے پر نہ لے لیں اور مجھے واپس مدرسے نہ چھوڑ دیں۔ اس بیچ والد کے اس سوال سے بچنے کے لیے کہ مغرب کی نماز کہاں پڑھی، اس کا آسان جواب ہوتا تھا فاروقی مسجد۔ ناظرین، بچوں کی شرارت تو آپ کو معلوم ہے، وضو کے نام پر چہرے پر کچھ چھینٹیں، ہاتھ پر کچھ پانی کے بوند اور پھر پیروں پر اچھال مارتے حوض کے پانی کے قطرے۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں مرحوم قاضی صاحب امامت فرماتے تھے۔ نماز تو پڑھنی نہیں تھی، بچپن کی شرارت، حوض کے کنارے کھڑے ہو کر جب پانی کی بوندیں مار رہے ہوتے جسم کے اعضاء پر تو تلاوت کی آواز کے ساتھ ان کے چہرے پر نگاہیں پڑتی۔ بچپن میں میرے ذہن میں نقش 4 خوبرو اور روشن چہروں کو شاید ہی بھول پاؤں۔ حضرت مولانا صادق اکرمی ندوی دامت برکاتہم،
موہنی بستی کے سامنے والد صاحب کی دکان ہونے کی وجہ سے والد کے ساتھ جمعرات اور جمعہ، عصر اور مغرب کی نماز سلطانی مسجد میں ہوتی، جہاں کے مولانا صادق اکرمی صاحب امام تھے۔ مغلی ہونڈا مدرسے بلال سے بھاگ کر ہفتے میں 2 بار آتے ہوئے فاروقی مسجد کا حوض اور قاضی صاحب کا چہرہ، اور پھر مارکیٹ کے سامنے رہائش ہونے پر عشاء اور فجر کی نماز کی وجہ سے مولانا افضل صاحب جو صدیقی مسجد کی امام ہیں، ابھی بھی ہیں، پھر جمعہ کی نماز جامع مسجد اور حضرت مولانا عبد الباری ندوی علیہ الرحمہ۔ یہ وہ چہرے ہیں جو والد کی انگلی پکڑ کر مساجد میں گیا تو وہاں کے چہروں کو اپنے ذہن و دماغ میں بسا لیا گیا۔ بہرکیف ناظرین، شب و روز بدلتے گئے، ماہ و سال کہاں رکنے والے، وہ اپنی منزل کی جانب گامزن تھے، اور ہم اسی ماہ و سال کے گزرنے میں اپنے عمر کے نشیب و فراز کو پہچان رہے تھے۔ جو چہرے ذہن و دماغ میں رچ بس گئے تھے وہ مادر علمی جامعہ اسلامیہ کی وجہ سے پختگی کا رنگ اپنا لیا تھا۔ بارہا اکثر پروگراموں میں قاضی صاحب پر نگاہ پڑتی، ان کے بیانات سننے کا موقع ملتا، اور بس اتنا ہی۔ یہ کچھ دھندلی سی یادیں ہیں، ویسے بھی طالب علمی کے زمانے میں اپنی شرارتوں کی وجہ سے میں بدنام ہی رہا ہوں، نہ منزل کا تعین اور نہ ہی منزل کی تلاش کا دھن۔ بڑے درجات میں پہنچے تو کچھ سنجیدگی نے ذہن و دماغ پر قابو پا لیا تھا۔ مرحوم قاضی علیہ رحمہ سے میرے وابستگی دراصل ایک ایسی خبر سے تھی جس خبر کو میں فکر و خبر کی اردو ویب سائٹ میں شائع کر دی تھی، جس خبر نے قاضی صاحب کو کہیں سے نمبر نکال کر مجھے فون کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے موبائل پر ان کا نمبر بھی محفوظ نہیں تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مذکورہ ادارے کو شروع ہوئے ابھی 7 ماہ بھی نہیں ہوئے تھے، اور اس ادارے کی تمام تر ذمہ داریاں میں اکیلے نبھا رہا تھا۔ فون بجا، میں نے سلام کے بعد تعارف پوچھا تو قاضی صاحب کی آواز سنتے ہی میری زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر مقامی زبان میں کہا، بیٹا فلاں کالم میں آپ نے فلاں شخصیت سے وابستہ ایک خبر شائع کی ہے، اس کے کچھ الفاظوں میں مسلکی دشمنی کی بو آ رہی ہے، اس کو آپ ہٹا دیں۔ میں نے کہا، جی قاضی صاحب ابھی اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر فون کاٹنے ہی والا تھا، پھر وہ آواز آئی، کس طرح کے صحافی ہو تم، وجہ نہیں پوچھو گی؟ میں نے جواب دیا، ایک تو آپ کا احترام مجھے سوال کرنے نہیں دیتا، اور دوسری بات بحیثیت قاضی آپ کے حکم کی تعمیل میرے لیے واجب ہے۔ فوری جواب آیا، نہیں، آئندہ اس طرح کی غلطی نہ ہو، اس وجہ سے وجوہات کا پوچھنا تمہارا فریضہ ہے۔ پھر اس خبر کو لے کر کے قاضی صاحب نے قریب 10 منٹ تک ایسے حقائق بیان کر دیے کہ میں حیران و ششدر تھا، اور مجھے اس 10 منٹ کے وقفے میں بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ مسلکی اختلافات علمی ہو تو ثواب کا باعث بنتے ہیں، اور عصبیت کے چلتے عداوت کو جنم دیتے ہیں، اور حسد دل میں گھر کر جاتی ہے، جس سے ہر عالم کا بچنا لازم ہے۔ اور پھر سب کچھ بیان کرنے کے بعد کہا کہ اپنا ای میل آئی ڈی بھیج دینا، تمہارے مطالعے کے لیے اور پھر صحافتی ذوق کو جلا بخشنے کے لیے کچھ لنکس کو بھیجتا ہوں، اس کا ہر دن مطالعہ کرنا۔ یہ کہتے ہوئے دعائیہ کلمات کے ساتھ فون کاٹا گیا تھا ناظرین، اور میں بہت کچھ 10 منٹ میں حاصل کر لیا تھا۔ ناظرین مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی اجازت دے، بریک کی اس پار اور بھی کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ ناظرین استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین اس دن سے کئی مہینوں تک مرحوم قاضی علیہ الرحمہ نے الگ الگ ویب سائٹس اور کتابوں کی لنک کو بھیجنے کا معمول بنا لیا، جو نہ صرف میرے معلومات میں اضافے کا سبب بنے، اس زمانے میں مشہور ہونے والی میری ویکلی سیدھی باتوں کے لیے بہت سارا مواد بھی فراہم کرتی رہی، جس کو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے دیکھا۔ اس کے بعد مرحوم قاضی صاحب سے شناسائی بڑھی، اور پھر وقتاً فوقتاً صحافتی میدان سے استفادہ کرنے کا نہ صرف موقع ملا بلکہ صحیح خبروں کو پرکھنے کا جو ہنر ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ ایک مرتبہ قاضی صاحب کے کمپیوٹر میں کچھ ٹیکنیکی خرابی آ گئی تھی۔ قاضی صاحب نے مجھے یاد کیا تو میں پہلی بار ان کے گھر پہنچا۔ اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی مگر میں ناکام رہا، اس لیے کہ اس فیلڈ کا میں آدمی نہیں تھا۔ مگر جب ڈیسک ٹاپ پر کھلے اخبارات کی لنکس کو دیکھا تو میں حیران تھا کہ قاضی صاحب نہ جانے ایک دن میں کتنے اخبارات کا مطالعہ کرتے تھے۔ پڑوسی ممالک کے مشہور و معروف
تبصرہ نگاروں، تنقید نگاروں کے علاوہ ملک ہند کے کئی اخبارات کے اداریے کے لنک کھلے ہوئے تھے۔ اداریے یہ اخبارات کی جان ہوتے ہیں۔ اس سے قاضی صاحب کی عالمی سیاست پر گہری نظر کا اندازہ اور پھر صحافت سے لگاؤ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کی وہ سب خصوصیات جس کو آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا، اس میں اس بات کا بھی آپ اضافہ کر لیں کہ عالمی سطح پر عالم اسلام کے ساتھ ہونے والی سازشوں کا قاضی صاحب بہت گہرائی سے مطالعہ کرتے تھے۔ مجھے سمجھنے میں اس وقت آسانی ہوئی جب میں ان کے بھیجے ہوئے لنک کا کئی مہینوں تک مطالعہ کرتا رہا تو انہی سازشوں کے سلسلے میں اکثر مضامین ہوا کرتی تھی۔ اور قاضی صاحب کے بیانات کو بھی جب کبھی کوئی غور سے سنیں گے تو اکثر اخبارات کے حوالے سے ہی زمان حال کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پرانے آپ بیانات اٹھا کر کے سن سکتے ہیں۔ بہرحال قاضی صاحب کی اپنائیت نے مجھے گرویدہ کر لیا تھا۔ جب کبھی کسی پروگرام میں سامنا ہوتا تو کسی نہ کسی خبر کا حوالہ دے کر موضوع پر گفتگو کرتے جو میرے لیے معلومات میں اضافہ کا باعث بنتے۔ اللہ رب العزت مرحوم قاضی علیہ رحمہ کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے اخلاص و للہیت کا رتی برابر حصہ ہمیں بھی اللہ رب العزت نصیب کرے، آمین۔ ناظرین، شہر بنگلور کے دفتر میں بھی مرحوم قاضی صاحب کی آمد اسی اپنائیت کی وجہ سے تھی۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی اکیڈمی بھٹکل، جو مشہور اکیڈمی ہے ہندوستان کی، اس کے زیر اہتمام شہر بنگلور میں کچھ تربیتی پروگرام منعقد تھے۔ علماء شہر بھٹکل کا ایک وفد استاد مکرم حضرت مولانا الیاس جاگٹی ندوی دامت برکاتہم کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ پورے کرناٹک سے علماء اکرام تشریف لا رہے تھے۔ اس وقت اس وفد میں مرحوم قاضی صاحب بھی موجود تھے۔ اس موقع پر نہ صرف وہ دفتر تشریف لائے سیدھی بات میں، بلکہ دفتر کی ایک ایک چیز کو دیکھا، سراہنا کی اور کہا کہ ماضی کو کریدنے والا بزدل ہوتا ہے، اپنی پرواز کو اس قدر بلند رکھنا کہ کبھی ماضی کی یاد نہ آوے۔ اور یہاں بھی کئی اخبارات کا حوالہ دے کر نصیحت کرتے رہے، خصوصی دعاؤں سے نوازا۔ قارئین، میں جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، شہر بھٹکل کے قاضی صاحب ملا اقبال صاحب علیہ رحمہ، جن کا انتقال ابھی کچھ دن قبل ہوا، اور اس کی خبر بھی آپ کے سامنے رکھی، پرائم ٹائم میں بیان بھی ہوا۔ ناظرین، بعض شخصیتیں وہ کسی علاقے کے لیے مخصوص نہیں ہوتے، ان کا فیض دور دور تک پہنچتا ہے۔ وہ ایک آئیڈیل کے روپ میں آنے والی نسلوں کو بہت سارے خاموش پیغام دے جاتے ہیں جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ایک شخص انجمن کیسے بنتا ہے، اس کی زندہ مثال قاضی علیہ رحمہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، 9ویں جماعت میں زیر تعلیم ایک نوجوان جس کا لگاؤ ایک ادارے سے ہو چکا ہے، اصلی تعلیم سے ہو چکا ہے، دوست و احباب، پڑھائی لکھائی، سب کچھ ایک دائرے میں اس کی اپنائیت بہتے پانی کی طرح بہہ رہی ہے، مگر وہ اچانک فیصلہ بدل لیتا ہے پانی کے دھارے کو بدلنے کا۔ یعنی مجھے مدرسے میں پڑھنا ہے، اسکول میں نہیں۔ وہ بھی ایسا مدرسہ جس کا افتتاح ہوئے ابھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے، نہ ساتھی، نہ دوست، نہ مانوسیت، ایک ماحول سے ہٹ کر دوسرے ماحول کی طرف بڑھنا۔ شیطان نے کتنا ورغلایا ہوگا، کتنا روکا ہوگا، کس طرح دنیا کی رنگینیت کے سپنے دکھائے ہوں گے۔ قاضی صاحب نے اپنے نفس سے کتنی جد و جہد کی ہوگی۔ 1962 میں جامعہ اسلامیہ میں داخلے کے بعد جب شہر مضافات میں دور دور تک دینی ماحول نہ ہو اور آپ اپنے فیصلے کی وجہ سے اچانک اپنے ہی طبقہ و سماج کے لیے اجنبی بن جائیں، جن گلی اور کوچوں سے آپ گزرتے رہے اسی گلی کوچے میں آپ کے نام سے چیمے گوئیاں ہونے لگے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہوں گے؟ ہم بیانات میں، تحریروں میں یوں ہی بیان کر کے گزر جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ معمولی قربانی نہیں تھی، یہ وہ قربانی تھی جو جامعہ اسلامیہ بھٹکل کی تاریخ میں جلی حروفوں میں لکھی جانی چاہیے۔ جامعہ اسلامیہ جامعہ آباد کے قیام کے پیچھے جن مخلص بندگان نے زمینی سطح پر محنت کر کے اللہ سے رات کی تنہائیوں میں مانگا ہوگا، اللہ اس کا ثمر مرحوم حضرت مولانا اقبال ملا صاحب کے روپ میں دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، جو بعد میں جا کر نہ صرف اپنی بستی بلکہ مضافات کے مسلمانوں کے لیے کئی دینی مشعلیں جلانے والے بنے، بلکہ سب کے لیے قابل تقلید بنے۔ مرحوم حضرت مولانا عبد الحمید ندوی علیہ رحمہ کے زیر تربیت 4 سال رہنے کے بعد، 2 سال ندوۃ العلماء میں گزارنے کے بعد وہ شخص جب اپنے شہر لوٹا تو پھر کبھی مڑ کر کے نہیں دیکھا۔
جامعہ اسلامیہ سے اب تک فارغ ہونے والے ہزاروں علماء و فضلائے دین ان کے ہمیشہ ممنون و مشکور رہیں گے کہ وہ ہر ایک کے لیے قابل تقلید بنے رہے۔ سر پر عمامہ سجائے، روحانیت سے بھرپور روشن چہرہ لیے، عصا پر ٹیک لگائے کسی محفل میں شریک ہونے کے لیے تشریف لاتے تو محسوس ہوتا کہ محفل پر رونق، پر وقار اور روحانیت سے معمور ہو گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین ایک اور چھوٹے سے بریک کی اجازت دیں۔ ناظرین گرامی، مرحوم قاضی صاحب کئی ساری صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اس پروگرام میں ساری خوبیوں کا احاطہ ممکن نہیں۔ مرحوم قاضی صاحب جیسی کئی ایسی شخصیتیں آپ کی بستی، آپ کے شہر اور ریاست میں ہوتی ہیں، مگر ہم اس سے نابلد ہوتے ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں جو رات کی تنہائیوں میں اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے روتی ہیں۔ سادگی سے جینے والی ایسی شخصیات کو پہچاننے کی کوشش کرے، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنی گلی میں، اپنے کوچے میں، اپنی ریاست میں، اپنے ضلع میں، اپنے تعلقے میں، اپنے ملک میں، بیرون ممالک میں ان سے استفادہ کرے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو نیک سمجھ دے۔ بہرکیف ناظرین، انتخاب ادیم ہاشمی کی ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت لینا چاہوں گا کہ سرے صحرا مسافر کو ستارہ یاد رہتا ہے، میں چلتا ہوں مجھے چہرہ تمہارا یاد رہتا ہے۔ تمہارا ظرف ہے تم کو محبت بھول جاتی ہے، ہمیں تو جس نے بھی ہنس کر پکارا یاد رہتا ہے۔ محبت اور نفرت اور تلخی اور شیرینی، کسی نے کس طرح کا پھول مارا یاد رہتا ہے۔ محبت میں جو ڈوبا ہو اسے ساحل سے کیا لینا، کسے اس بحر میں جا کر کنارہ یاد رہتا ہے۔ بہت لہروں کو پکڑا ڈوبنے والے کے ہاتھوں نے، یہی بس ایک دریا کا نظارہ یاد رہتا ہے۔ صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے۔ میں کس تیزی سے زندہ ہوں میں یہ تو بھول جاتا ہوں، نہیں آنا ہے دنیا میں دوبارہ یاد رہتا ہے، نہیں آنا ہے دنیا میں دوبارہ یاد رہتا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں اور اس سیدھی بات کو محسوس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سی